غیر ملکیوں کی جن کی واپسی کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز ہے۔ سب سے پہلے خبر دیں، تربت کے علاقے ناصر آباد میں تھانے پر مسلح افراد کا حملہ، پولیس اہلکار سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پاکستانی فوج پر حملہ کر کے صوبیدار سمیت 6 اہلکار ہلاک کر دیے ہیں اور ان کے تمام جو اسلحہ تھا، ویپنز اور ایمونیشن، وہ بھی ضبط کر لیا ہے۔ جو حملہ کی تعداد تھی وہ کافی زیادہ تھی اور پولیس اہلکار بھی تعینات تھے، تاہم انہوں نے پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنایا۔ وہ ایک ریئیکشن کے طور پر خبر سامنے آئی ہے۔ ہم اس کو ریئیکشن اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جب ایک بڑی سٹیٹمنٹ یا ایک تھریٹ یا ایک دھمکی سامنے آئی، ایک تانے کے اوپر اٹیک ہوا ہے جہاں پہ یہ لوگ تھے اور ان کو مارا گیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہے جناب، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پروووکیٹو قسم کی آپ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور یہ بیس لیس ہے اور ایسی چیزیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھارت کو پریفر کرو گے پاکستان کو؟ نہیں، بھارت کو پریفر کرو گے؟ کیونکہ دونوں سائڈ سے جب فائر ہوتا ہے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ گولی کسی کا لحاظ نہیں کرتی، تو یہ سچویشن انفارچونیٹلی اس وقت ڈسٹرکٹ کورم میں افغان بارڈر کے ساتھ افغانستان کا 1000 روپے، 1000 افغانی نہیں ہے، 1000 افغانی یہاں کا 4500 روپے بنتا ہے۔ ان کو اب نکالا جائے گا اور واپس افغانستان بھیجا جائے گا۔ اس کے اوپر اب کابل کی طرف سے جو جواب آیا ہے وہ بڑا سخت جواب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی یہ سٹیٹمنٹ اور یہ بیہیویئر ان ایکسیپٹیبل۔ نمسکار دوستو، اب پاکستان کا جو ٹیمپرری پردھان منتری ہے اس نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی کہ جو افغانستان کے لوگ جو یہاں پر رہتے ہیں، مطلب پاکستان میں رہتے ہیں، ان کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ آپ کو اس سمے تک آپ کو خالی کر دینا ہے۔ اب جو لوگ یہاں پر مطلب کہ پاکستانی گورنمنٹ کی مرضی سے یہاں پر آئے تھے یا پھر کہیں کہ پراپر ڈاکیومنٹ کے ساتھ آئے تھے، ان کو کوئی دقت نہیں تھی، لیکن جو لوگ بنا کسی ڈاکیومنٹس کے یہاں پر رہ رہے تھے ان کو یہاں پر خالی کرنا تھا۔ اب دقت یہ آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے یہاں پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب دقت یہ ہے کہ افغانستان سے لوگ اسی لیے پاکستان میں آئے تھے کیونکہ پاکستان وہی کنٹری تھا جس نے امریکہ کی مدد کر کے وہاں پر کوہرام مچایا تھا، مطلب افغانستان کے اندر، اور افغانستان کی عام جنتا جو ہے وہ کہاں جائے، تو وہ کود کر پاکستان میں آ گئی تھی، اور اچھے خاصے ملینس میں یہ لوگ ہیں، اور ان کو اس طریقے سے ہٹانا بہت مشکل ہوگا، ڈیفینیٹلی مشکل ہوگا۔ تو بات دراصل یہاں پر یہی ہو رہی ہے کہ اب افغانستان کے لوگ جو کہ سالوں سے یہاں پر رہتے ہیں، جنہوں نے اپنا بزنس یہاں پر جمع رکھا ہے، وہ ایسے واپس یہاں سے نہیں جانے والے۔ اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی جن کی واپسی کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز ہے، اور واپسی کا راستہ نہ لینے والوں کو جیل ہوگی اور ڈیپورٹ کیا جائے گا، جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی، اور 1 نومبر سے کارروائی کا پلان بھی تیار کر لیا گیا کہ کارروائی کیا ہوگی۔ ایک تانے کے اوپر اٹیک ہوا ہے جہاں پہ یہ لوگ تھے اور ان کو مارا گیا ہے۔ صورتحال اصل میں کیا ہے ان علاقوں میں؟ مختلف جو جسے کہتے ہیں کہ انسرجنٹس ہیں، وہ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہے، لیکن حکومتی سطح پہ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں آج کل کے جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہے سرفراز بگٹی صاحب کو، خود ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، لیکن وہاں پہ کیا وہ کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کچھ دن پہلے میں سن رہا تھا تو ان کا جو آبائی علاقہ ہے، انسسٹر ایریا ہے، نیٹو سٹی ہے ڈیرہ بگٹی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار وہاں پہ بھی حالات اچھے نہیں ہیں۔ لیکن تربت میں یہ والی سچویشن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فوجی اداروں یا ان کے لوگوں پہ بہت بڑے بڑے حملے ہوئے، لیکن اب ایک چیز اور ہوئی ہے کہ وہاں پہ جو بھی پنجاب کے رہنے والے لوگ، اسپیشلی مزدور جو مزدوری کرنے جاتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تفصیل میں جاتے ہیں دونوں خبروں کے کہ اصل میں یہ ہو کیا رہا۔ بات ہم کریں اس وقت جی کورم ایجنسی کہا کرتے تھے، اب ڈسٹرکٹ کورم ہے۔ یہ افغان بارڈر کے ساتھ علاقہ واقع ہے۔ ساجد حسین توری صاحب جو ہمارے ابھی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں منسٹر بھی تھے، اوورسیز پاکستانی، اور پاڑ چنار اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس میں کافی مطلب جو جھڑپیں ابھی تک ہوئی ہیں، تقریباً ایک اندازے کے مطابق 20 لوگ اپنی جان سے گئے اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ ابھی مجھے گزشتہ دن
کسی دوست نے پشاور سے وہ جو ایگریمنٹ تھا وہ بھجوایا کہ جی وہاں پہ صلح ہو گئی ہے آپس میں دونوں گروپوں کے، جرگہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پھر خبر آئی کہ نہیں، اس کے بعد دوبارہ سے جو جھڑپیں ہیں وہ شروع ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو دونوں گروپس ہیں ہیوی مشین، مطلب جسے کہتے ہیں کہ ویپنز کا استعمال وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے حوالے سے خبریں بھی آ رہی ہیں، ہمارے دوست ہیں حسین، تو علی حسین، تو وہ بھی اکثر ٹویٹر پہ اسلام آباد بیسٹ اور پاڑ چنار کے رہنے والے ہیں، تو وہ بھی کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مختلف خبریں وہاں کی لگا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ سسپینڈڈ ہے، موبائل سروس بند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ جو بیمار ہیں، جو ریگولر بیسس پہ میڈیسنز کھاتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میڈیسن لینے میں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، کیونکہ فائرنگ کی وجہ سے ہم لوگ ایون گھر سے نکلنا تو دور کی بات، ہم اپنے کمروں سے بھی باہر نہیں نکلتے، کیونکہ دونوں سائڈ سے جب فائر ہوتا ہے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ گولی کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ تو یہ سچویشن انفارچونیٹلی اس وقت ڈسٹرکٹ کورم میں افغان بارڈر کے ساتھ، اور مئی میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جو ٹیچرز کو نشانہ بنایا گیا تھا، شیعہ کمیونٹی سے وہ ان کا تعلق تھا، اور اس کے بعد پھر حالات سنبھل نہیں پا رہے۔ لیکن ابھی جو وہاں کے لوگ رہنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی زمین سے زیادہ جو لینڈ ڈسپیوٹ تھا اس سے زیادہ اس وقت یہ ڈسپیوٹ جو ہے یہ ایک سیکٹیرین ڈسپیوٹ کی طرف جا چکا ہے، جو بڑا انفارچونیٹ ہے۔ اس سے پہلے بھی یہاں پہ بہت بڑے بڑے اس طرح کے جھگڑے، لڑائیاں، جھڑپیں ہوئی جس میں بہت سارے لوگوں کی قیمتی جانیں گئی ہے دونوں سائڈ سے، ایک طرف سے نہیں ہے۔ اچھا، کرفیو وہاں کے لوگ کہہ رہے کرفیو نافذ نہیں ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم وہاں سے نکل نہیں پا رہے، اور کچھ لوگ کچھ دن پہلے ویڈیوز وغیرہ بھی شیئر کر رہے تھے، لیکن اب شاید انٹرنیٹ ایکسس ختم ہونے کی وجہ سے اب وہ چیز نہیں آ رہی۔ لیکن یہ جو سیکٹیرین وائلنس ہے پاکستان بننے کے بعد پہلا جو سب سے بڑا، ویسے تو اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، جب پاکستان نہیں بنا تھا، یہ متحدہ ہندوستان ہوا کرتا تھا، سب کانٹیننٹ ہوا کرتا تھا، تو اس وقت بھی بڑے فسادات ہوئے۔ 1961 بڑا کروشل رہا، 1971 بڑا کروشل رہا، 1987 بڑا کروشل رہا، پھر 1996 اور سب سے زیادہ جو کہا جاتا ہے 2007، یعنی کہتے ہیں کہ یہ 2007 یہ جتنے بھی باقی 4 ادوار گزرے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ خطرناک جو تھا 2007، 2010 اور 2011، یعنی 2007 میں جو یہ چیز شروع ہوئی تھی، یہ جھگڑا شروع ہوا تھا، تو 2010 اور 2010 اور 11 تک یہ چلتا رہا۔ اور مجھے اچھے سے یاد ہے، ہمارے کچھ دوست ہمارے ساتھ اس وقت ہاسٹل میں رہتے تھے،